آج جو تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے نا، وہ اب میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ سہانشاہ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ابھی تو ہوشا نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ ویسے بھی اگر میں چاہتی نا تو تمہیں یہاں ذلیل کرنے سے بہتر ساری میڈیا کے سامنے ذلیل ہونے دیتی، مگر یہ تم جیسے انسان کو کیا سمجھ آئے گی جس کو تو صرف اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی فکر ہو۔ اور میں نے کہا اپنی بکواس بند رکھو۔ آپ کے مقابل نے بولتے سامنے کھڑی ہستی کو موقع دیے بنا ہی اس کے منہ کو اپنے ساتھ ہاتھوں میں دبوچا۔ وہ درد سے جیسے کڑا اٹھی، لیکن اس پل کس کو فکر تھی؟ میں سمجھتا تھا تم مجھے وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی، لیکن میں بالکل غلط تھا۔ تم تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی مجھے، کیونکہ تمہاری پرورش جس ماحول اور لوگوں میں ہوئی ہے، انہوں نے تمہاری سوچ، عقل، وقت کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی غلطی مت کرنا۔ سہان غصے سے روب دار لہجے میں کہتا ایک دم سے خور کو چھوڑتے وہاں سے گیا۔ ویسے میں نے تمہارے بارے میں ایک بات نوٹ کی ہے۔ ابھی وہ روم میں داخل ہوئی تھی جب ماں نے ارم کو دیکھ ویسے ہی بیٹھے نظریں اپنے جوتوں پر ٹکائی تھی۔ اللہ میاں، یہ کیسا بندہ ہے؟ رات کی بات کا غصہ بھولنے کی بجائے مجھ معصوم پر نکالنے کے لیے صبح تک کا انتظار کر لیا۔ کیا ہو جائے گا اگر یہ ایک دن مجھ پر غصہ کیے بنا رہ لے؟ تنگ آ چکی ہوں میں۔ ارم جو اپنی یونی جانے کے لیے تیار ہونے روم میں آئی تھی، مان کے اچانک سے بولنے پر رونے کو ہی، کیونکہ اس کو اچھے سے یاد تھا رات کتنا کچھ ہوا تھا۔ تم پوچھو کہ نہیں وہ کیا بات ہے؟ ابھی وہ ویسے ہی کھڑی سوچ رہی تھی جب ماں نے ایک بار پھر اس کو مخاطب کیا۔ میرے پوچھنے سے یا انکار کرنے سے کون سا خوش ہونا ہے؟ آپ بولیے، میں ہمیشہ کی طرح سن رہی ہوں۔ ارم اس کو اڑتا دیکھ دھیرے سے جواب دیتے جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ میں نے کل نوٹ کیا کہ تمہاری زبان بھی آدیان کے جتنی تیز چلتی ہے۔ مجھے تم سے پوچھنا یہ تھا۔ اس سے پہلے ارم کچھ بولتی، ماں نے ایک بار پھر بولتے اس کے الفاظ کو اس کے منہ میں قید کروا دیا کہ تم اکثر ہی ایسے ہی بولتی ہو، یا کل کچھ اسپیشل ڈے تھا، یا پھر ویسے تمہاری زبان کافی چلتی ہے مگر میرے سامنے نہیں چلتی۔ ماں نے ایک ساتھ بولتے ارم کو سچ میں خاموش کروایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس سے پہلے مان آگے اس کی تعریف میں کچھ کہتا، وہ ناک کو سکھ کرتے بعد میں ویسے ہی برش کرتے اس کی طرف پلٹی۔ ماں نے غور سے اس پر دیکھا تھا۔ سمجھ تو تم گئی ہو میری بات کا مطلب، لیکن لگتا ہے تم مزید کچھ سننا چاہتی ہو۔ مان بھی کہاں اتنی جلدی باز آنے والا تھا؟ یہ کہتے ارم کو غصہ دلوایا۔ حیرانگی تو ارم کی تب مزید بڑھی جب وہ آرام سے اپنی بات کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ اندھو کی طرح منہ کھولے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر جانے والے نے ایک بار غلطی سے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کس کی بات سنے بنا ہی چل پڑا تھا۔ اگر آیت اور برہان بھائی یہاں گھر پر نہ آئے ہوتے نا تو میں کبھی بھی اس غرور سے بڑے انسان کو ایسے جانے نہ دیتی۔ ضرور جواب دیتی ارم تپے لہجے میں خود سے بولتی تیزی سے بالوں کو بنانے لگی۔ ایان، تم یہاں ابھی حیا پارک سے باہر جانے والے راستے پر حائل ہوئی تھی کہ سامنے سے ایان کو آتے دیکھ وہ وہیں رکی۔ ہاں، وہ میں صبح کی واک کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں، مگر تمہیں آج پہلی بار یہاں دیکھا۔ وہ اپنا بتاتے ساتھ ہی درافت بھی کرنے لگا تھا۔ حیا نے ہلکے سے مسکراتے سامنے اس کو پسینے سے شرابور دیکھا۔ میں بھی یہاں کبھی کبھی آ جاتی ہوں جبکہ میں جم جاتی، ورنہ زیادہ میں جم میں ہی سب کچھ کرتی ہوں۔ حیا نے آس پاس سے واک کرتے لوگوں کو آتے جاتے دیکھ خود کی نظروں کو ایان کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، واک اور جم صحت کے لیے مفید ہے۔ حیا نے سرسی سے جواب دیتے آگے چلنے کا راستہ دیا تو حیا ویسے ہی ہلکی سے اسمائل باز کرتے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے چلنے لگی۔ چلو پھر جونی میں ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں چلتے پارک سے باہر آئے، ایان نے یہ کہتے اجازت لی۔ ایان، ایک منٹ ابھی ہو جاتا۔ حیا نے تیزی سے بولتے اس کے قدم روکے جبکہ دھیرے سے چلتے اس کے مقابل آئی۔ تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ حیا نے ایک لمبا سانس کھینچتے اپنی بات کہنا شروع کی۔ ایان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔
مجھے اس لڑکی کا فون نمبر مل گیا ہے۔ جیسے ہی حیا نے یہ الفاظ ادا کیے، ایان نے خوشی سے حیا کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں؟ ایان تو حیران ہی ہو گیا۔ ہاں سچ میں۔ حیا اس کے چہرے پر بے معنی سی خوشی دیکھ بولی۔ پھر جلدی سے نمبر دو۔ ایان نے تیزی سے بولتے حیا کو شاٹ کیا۔ ایان کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا صبر تو رکھو، نمبر یہاں میرے پاس نہیں ہے، میں یونی میں تمہیں دے دوں گی۔ حیا نے یہ کہتے ایان کو اس کو غور سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ یار تمہیں پتہ بھی ہے اس لڑکی نے مجھے کتنا تانگ کیا، بس اس لیے بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ایان نے بولتے ہی حیا کو دیکھا جو جبراً مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک پھر ملاقات ہوتی ہے، حیا نے جلدی سے کہتے بات ختم کی اور تیزی سے چلتے اپنے راستے کی طرف رواں ہوئی۔ اف ابھی بول تو دیا اس کو نمبر کا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ حور بینا۔ حیا تیزی سے چلتے ساتھ ہی اسے بڑبڑانے لگی تھی۔ حیا نے ایان کو نمبر دینے کی بات تو کر دی تھی، لیکن آگے کیا کرنا تھا فی الحال اس کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ذرا اپنے چیئر سے اٹھا ہی تھا کہ سہا نے ایک نظر اس کو دیکھتے پوچھا، جبکہ زر ویسے ہی واپس بیٹھا۔ وہ بھائی میں وہ بابی کو لینے جا رہا تھا، وہ ناشتے کے لیے نہیں آئی۔ زار نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی، جبکہ سامنے بیٹھے انسان کے منہ میں نوالا جاتا ہاتھ رکھا اور سخت نظروں سے زار کو گڑا، کیونکہ مقابل کو اچھے سے یاد تھا۔ صرف زار کی وجہ سے حور اس پارٹی میں گئی تھی، کوئی ضرورت نہیں اس کو یہاں بلوانے کی۔ ویسے بھی اس کا دماغ آج کل کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہا ہے، ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا جو ایسے سامنے نہیں آ رہی۔ سہان سرسی سزار کو دیکھتے واپس سے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ایک بات جو کل رات پارٹی میں ہو، اس کا ذکر یونی میں کسی کے سامنے مت کرنا، اور یہ بات اپنے پیارے دوستوں کو بھی سمجھا دینا۔ کیا سمجھانا ہے مجھے سہان بھائی؟ ابھی زار کچھ بولتا سمارٹ سامنے سے آتی اونچی آواز میں کہتے ان کے قریب ہی آیا، جبکہ سہان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا کہ وہ صبح صبح یہاں۔ بھائی آپ فکر نہیں کریں، کوئی بھی خبر کہیں بھی لیک نہیں ہوگی۔ سمارٹ جو بولنے لگا تھا، زار کے رکنے پر خاموشی سے ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ صدف ابھی سہان نے چائے کا ایک سپ لیا ہی تھا کہ اچانک سے حور کی اتنی اونچی آواز ان ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کو ڈرایا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے رات والی بات ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے۔ سمارٹ حور کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ سرگوشی کی طرح زار سے بولا۔ زار نے تبھی سمارٹ کو گھوڑی سے نوازا۔ صدف جی باجی، جی بی بی۔ ابھی حور گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ ملازمہ بھاگتے حور کے سامنے پیش ہوئی۔ جلدی سے میرے لیے آم کا فریش جوس لے کر آؤ۔ حور تینوں وجود پر ایک نظر ڈالتے واپس سے ملازمہ کا حکم دینے میں لگی، جبکہ ابھی وہ تیزی سے چلتے وہیں سب کے سامنے آئی تھی۔ آج کے بعد جب بھی میں واک سے واپس آؤں میرا جوس مجھے کہنے سے پہلے مل جانا چاہیے۔ حور کہہ ملازمہ سے تھی، لیکن نظر جیسے سہان شاہ پر ٹکائی ہوئی تھی۔ جو حکم بھی ملازمہ سار ہلاتے وہاں سے کچن کی طرف بھاگی، جبکہ حور نے اب کے سامنے سمارٹ کو دیکھتے جان بوجھ کر سہان کے آگے سے ہوتے پھلوں کی ٹوکری سے اٹھایا تھا۔ سہان جو اپنے چائے کو پینے میں لگا ہوا تھا، حور کو ایسے کرتے دیکھ غصے سے اس کو گھورنے لگا۔ بی بی جی جوس۔ ابھی حور کچھ بولتی ملازمہ کی آواز پر وہ آرام سے سہان کے دائیں طرف چیئر پر بیٹھی۔ لاؤ دو اور جلدی سے میرے لیے تازہ پراٹھا اوپر مکھن لگا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ ویسے سمارٹ اچھا ہوا تم یہاں ہی آ گئے۔ حور ملازمہ کو بیٹھتے سیدھی سمارٹ کی طرف ہوئی۔ ویسے رات کو تمہیں نیند کیسے آئی؟ حور نے یہ سوال پوچھتے ہی سرسی سی نظر سے سہان کو دیکھا، جو پرسکون سے اس کی ہر ایک ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حور یہ سب اس کو غصہ دلانے کے لیے بول رہی ہے۔ مجھے تو نیند اچھے سے آئی تھی، کیا تمہیں؟ مجھے تو خود رات بہت مزے کی نیند آئی، مگر لگتا ہے کچھ لوگوں نے پارٹی والی بات کو زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا، جس وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں پائی۔ اس سے پہلے سمارٹ حور سے کچھ پوچھتا، حور نے سمارٹ کی بات کاٹتے درمیان ہی مزے سے بولتے سہان کی پرسکونی کو چہرے سے غائب کیا۔ لگتا ہے محترمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جو ایسے میرے بارے میں بول رہی ہے۔ اگر اب احساس ہو گیا ہے تو جلدی سے سوری بولو اور یہ بات یہیں ختم کرو۔ سہان حور کو دیکھ دل میں سوچ بولا، جیسا تم سوچ وہ ویسا بالکل بھی نہیں۔
ابھی سہان ویسے ہی سوچ میں تھا کہ ہو نے تیزی سے بولے سہان کی طرف دیکھا، جبکہ سہان تو اس کے ایسے بولنے پر ہی حیران ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ مسٹر سہان شاہ میں رات کے لیے آپ کو سوری بولوں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ میں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے سوری نہیں بولوں گی، بلکہ میرے خیال میں تمہیں مجھے سوری بولنا چاہیے کہ وہاں سب کے سامنے تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اور کیا لگا تھا ابھی زر کچھ بولتا کہ وہ جوس کا گلاس خالی کرتے چیئر سے اٹھتے کھڑی ہوئی، جبکہ ابھی وہ سہان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے مقابل کے سامنے جھکی۔ سہان نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا کہ رات کی اتنی لڑائی کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گی یا پھر ناراض ہو جاؤں گی کہ غلطی میری نہیں تمہاری تھی تو مجھے تم مناؤ، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا مسٹر سہان شاہ۔ حور سہان کے بالکل سامنے ہوتے ہلکے سے مسکراتی بولی، جبکہ زر نے وہاں سے اسمارٹ کو لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ حور آخر کی بات اس کی آنکھوں میں دیکھ بولی اور چیئر سے اٹھتے بات کو ویسے ہی ادھورا چھوڑ گئی۔ کوئی بات نہیں پڑی، ایک دن تمہیں میری محبت پر ماننا ہی ہوگا، لیکن ایک بات جو حور شاہ کی آج اچھی لگی کہ تم اپنے دل میں کوئی بھی میل نہیں رکھتی، بلکہ فٹ سے منہ پر بول دیتی۔ سہان ابھی ہونے والی سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے سے ہی مسکرایا تھا۔ ابھی ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا؟ عاشی جو منہ بنائے بیٹھی تھی سارا اس کو کوہنی مارتے بولی، ویسے یار برہان نے اچھا نہیں کیا وہ آیت کو اس بار بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا، وہ وہاں بھی تو سارا دن بور ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہاں لاہور رہ جاتی، کم سے کم یونی میں پڑھائی کرتی، ہمارے ساتھ خوش رہتی۔ جب سے عاشی کو پتہ چلا تھا برہان صاحبہ سے اس بار بھی سیدھا آیت کو اپنے ساتھ واپس میر پور لے گیا، تب سے عاشی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وہ آج یونی بھی آنا نہیں چاہتی، لیکن سارا لوگ زبردستی اس کو اپنے ساتھ کھینچ لائے تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لڑکی کی جو زندگی شادی سے پہلے ہوتی ہے ویسی اور وہی خوبصورت ہوتی ہے، اور شادی کے بعد وہ صرف شوہر کے حکم کی پابند ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بول رہی ہوں لڑکیوں، جی لو اپنی زندگی، بعد میں کوئی نہیں جانتا کس کا نصیب کس کے ساتھ پھوٹنے والا ہے۔ انار جو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی سب کو بولتے وہاں سے اٹھتے چلے گی۔ چلو بھائی کلاس کے لیے چلے۔ سارا انار کے جاتے ہی گھڑی پر ٹائم دیکھتے بولی، کیا ہو جائے گا اگر ہم آج یہ کلاس نہیں لیں گے تو؟ میں کیا کہتی ہوں، ایسے کرتے آج انار کے کہنے پر زندگی کو انجوائے کر ہی لیں۔ عائشہ اداسی کو ختم کرتے چہکتے ایک دم سے بولی، چلو جی۔ ابھی تو سکون تھا، کہاں سے عائشہ گل اس کے اندر جاگی۔ او بہن ڈرامے والی، عائشہ گل کو ڈرامے میں ہی چھوڑ کر آیا کرو۔ آمنہ نے بھی عاشی کو جانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ او دو پور کی اماں، تمہیں مجھ سے کیا، میں عائشہ گل کو جہاں مرضی یاد کروں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، عاشی نے بولتے آمنہ کے قد پر چوٹ کی، جبکہ سب اس کی بات سن مشکل سے ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 100 گز کے لمبے لمبے سنبھل جا، اتنی ہوا میں نہ اڑ اور چپ کر جا، ایمان کی کال آ رہی ہے۔ جیسے آمنہ آگے بولنے لگی سارا ہنستے جلدی سے بولتے فون کو اٹھانے لگی۔ پہلے میں بات کروں گی عائشہ، آمنہ سے فون کھینچتے بولی، جبکہ اب آمنہ بھی فون کو کھینچ رہی تھی۔ سارا حیرانگی سے کبھی آمنہ کو دیکھتی تو کبھی عاشی کو، جب لیکن وہ دونوں تو فون پر جنگ کرنے لگ پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کو چھوڑ کر سمیت جلدی سے فون دونوں کے ہاتھ سے جبرتے کہا، تم دونوں لڑو میں بات کر لیتی ہوں، سمی نے کہتے فون کان سے لگایا، جبکہ وہ دونوں منہ کھولے سمی کو گور ہی تھی۔ یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آیت رات کے سائے گہرے ہوتے دیکھ ڈر رہی تھی۔ اس وقت وہ میرپور فارم ہاؤس میں اکیلی تھی، سب گاڑ کر کے باہر موجود تھے، لیکن برہان آج صبح سے گیا ہوا تھا، تب سے وہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا۔ آیت ابھی فون ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کال کرے یا نہ، تبھی اس کو گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ روم سے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے دیکھنے لگی، جیسے ہی نظر فیصل شاہ پر پڑی آیت کے چہرے کے سبھی رنگ اڑے۔ یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آیت رات کے سائے گہرے ہوتے دیکھ ڈری تھی۔ اس وقت وہ میرپور کے فارم ہاؤس میں اکیلی تھی، سب گاڑ گاڑ کے باہر موجود تھے، لیکن برہان آج صبح سے گیا ہوا تھا، تب سے وہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا۔ آیت ابھی فون ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کال کرے یا نہ، تبھی اس کو گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ روم کی کھڑکی سے پردہ ہٹاتے دیکھنے لگی، جیسے ہی نظر فیصل شاہ پر پڑی آیت کے چہرے کے سبھی رنگ اڑے۔ اس کو گاڑی کی طرف آتے دیکھ تیزی سے بھاگتے روم کا ڈور لاک کر گئی، جبکہ چہرے پر خوف طاری ہوا۔ وہ ایک دم سے خوف میں مبتلا ہو گئی، وہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی کہاں تھی۔ تبھی اچانک سے روم کی لائٹ آف ہوئی، آیت کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا۔
ابھی وہ کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہ تھی۔ ڈر اتنا بڑھ گیا تھا کہ روم کے ڈور کی آواز بھی وہ سن نہیں رہی تھی۔ آیت برہان جو کب سے ڈور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی اس کو پکار پکار کر تھک گیا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ضرور کوئی تو بات ہے جو آیت ڈور نہیں کھول رہی۔ برہان کا دل ڈرا تھا، جبکہ وہ تیزی سے بھاگتے ڈور روم کی بالکونی والی ٹیرس پر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک وہی راستہ تھا روم میں جانے کا۔ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آیت ویسے ہی روم کے کونے میں صوفے کے پیچھے بیٹھی ہوئی سے بڑبڑائی آیت۔ برہان جیسے ہی روم ٹیرس کا گلاس کھول اندر داخل ہوا، وہ روم کی سب لائٹ آف دیکھ حیران ہوا۔ روم میں اگر کسی جگہ روشنی تھی تو وہ صرف بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپوں کی تھی۔ برہان نے تیزی سے روم کی لائٹ آن کی، جبکہ وہ روم میں چاروں اطراف نظریں دوڑا گیا۔ ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھتا، صوفے کی طرف سے آواز سنے مقابل لمبی ڈگ بڑھتے اس طرف کیا۔ آیت برہان آیت کو صوفے کے پیچھے دیکھ جیسے حیران و پرسکون دونوں ہوا۔ وہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا اس کی طرف لپکا۔ بہرام نے نیچے بیٹھے آیت کو جیسے ہی دیکھا، وہ پل میں تھرتھکا۔ آیت مقابل نے پکارتے ساتھ ہی اس کو بازو سے ہلایا۔ برہان اس کو ایسے کامتے پسینے میں شرابور دیکھ پریشان ہوا۔ آیت آنکھیں کھولے، برہان اس کو ایسی حالت میں دیکھ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب کے مقابل اس کو پکارتے دونوں بازو سے پکڑتے ہلایا۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کی اسے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ آیت جیسے ہی مقابل نے زور سے چیختے اس کو پکارا، ساتھ ہی زور سے اس کو بازو سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ وہ جو خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی، مقابل کی داڑھ سن خوف سے اپنی کالی سیاہ بیکی پلکوں کو کھول گئی۔ وہ ویسے ہی بیکے رخسار سے اس کو گھورنے لگی۔ آیت برہان اس کی حالت دیکھ بہت گھبرایا تھا، مگر جیسے اس کی آنکھیں کھلی، برہان کو لگا تھا جیسے کچھ سکون نصیب ہوا ہو۔ آیت کیا ہوا تم ایسے؟ وہ اس کو اتنا خاموش دیکھ ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی مسٹر برہان شاہ۔ برہان جو اس کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا تھا، اس کی بات سن نہ سمجھے سے اس کو دیکھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسے کیا؟ میں نے کیا تمہارے ساتھ برا کیا تھا جس کی سزا تم نے مجھے دی؟ اب کی آیت بولتے مقابل کو گلے سے پکڑتے داڑھی۔ برہان جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے وجود کو بے جان ہوتے دیکھ پہلی بار بہت ڈرا تھا۔ تم کہتے ہو نا؟ آپ کی آیت نے اس کو ویسے ہی کالر سے پکڑ اپنی طرف کیا۔ آیت پوری طرح اپنے ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گئی تھی۔ کالی سی آنکھوں میں پانی کی بوندیں شلابور ہوتے اس کے شفاف چہرے کو بھگو دیا تھا۔ ابھی وہ جیسے اپنے اندر کی آگ کو نکالی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ویسے ہی برہان شاہ، مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی ہے۔ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں میں 8 سال پہلے کی ہر بات بھول جاؤں، تو میرے سامنے وہ سب کچھ واپس لے آتے ہو۔ کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے مجھے اتنے دکھ دیے؟ آیت بہتے آنسو کے ساتھ برہان کے دل میں اپنا درد اتار ہی تھی۔ اس وقت اس کی حالت ایک بار سے سن رہا تھا دوستی۔ وہ بولتے مشکل سے آنکھوں کو کھولتے، مقابل کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنستی۔ دوستی کی تھی تم سے۔ اب کہ وہ دھیرے سے بولتے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تم نے وہ دوستی بھی پل میں ہی ختم کر دی۔ پتہ جب میں سنتی ہوں کہ عمار تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اس کے ساتھ دوستی کیسے نبھائی۔ آیت بولتے مسلسل برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم کسی چیز کے لائق نہیں ہو برہان شاہ، تم چاہ کر بھی میری نفرت ختم نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں بھولنے والی۔ آیت چیختے داڑھی تھی۔ آیت کون سا کھیل؟ اس سے پہلے برہان کچھ پوچھتا، آیت اگلے ہی پل برہان کی باہوں میں جھول گئی۔ برہان جس کو آیت کی باتوں نے پریشان کیا تھا، وہ اس کو اپنی باہوں میں بڑھتے جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ یہ اتنی گرم کیوں ہے؟ جیسے برہان نے آیت کو بیڈ پر لٹایا، وہ اس کے گرم چہرے کو دیکھو پریشان ہوا۔ مقابل نے جلدی سے آیت کے سر کو آرام سے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے اس کے حجاب کو کھولا تھا، جبکہ ابھی وہ اس کا بخار بھی چیک کر چکا تھا۔ اتنا تیز بخار؟ برہان 101 بخار دیکھ حیران ہوا، جبکہ تھوڑی بھی دیر کیے بنا جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی آیت۔ برہان اس کے پاس بیٹھے اس کے شفاف چہرے کو چھو کر دیکھ رہا تھا،
سائیں ڈاکٹر چلے گئے ہیں؟ ہردم برہان کا ہاتھ ملازم برہان کا خاموش کھڑے دیکھ نظریں جھکائے بولا اچھا۔ جیسے ہی برہان نے سنا دھیرے سے بولا جی سائیں آپ نے بلایا؟ ابھی برہان ویسے کھڑا سوچ رہا تھا کہ گارڈ نے باہر سے آتے ادب سے پوچھا احسان سارا دن یہاں کیا ہوا؟ برہان ایک نظر گارڈ کو دیکھتے 4 قدم لیتے وال گلاس کے پاس کھڑا ہوتے غیر مرئی نقطے پہ نظر ٹکا گیا۔ سائیں کچھ خاص نہیں ہوا تھا، آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی پارٹی کا بندہ بھی آج نہیں آیا۔ برہان جب بھی کام کے سلسلے سے فارم ہاؤس سے باہر جاتا کسی بھی پارٹی کے بندے کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ برہان جب بھی رات کو واپس آتا وہ ایسے ہی اپنے گارڈ سے اپنی غیر موجودگی کی ساری خبر لیتا، لیکن ہاں سائیں آپ کے آنے سے پہلے فیصل شائع تھے۔ جیسے ہی گارڈ نے کہا برہان جو اپنی ہی سوچوں میں کھو رہا تھا تیزی سے گارڈ کی طرف مڑا۔ فیصل شاہ؟ برہان نے پوچھتے ہی بڑبڑا جی سائیں وہ آئے تھے یہاں کچھ 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ کیا لینے آیا تھا؟ برہان نے گارڈ کی بات رد کرتے 2 ٹوک پوچھا۔ سائیں وہ آپ کا پوچھ رہے تھے مگر ہم نے بتا دیا تھا آپ یہاں نہیں ہو۔ پھر وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ گئے۔ گارڈ نے تیزی سے بولتے بات ختم کی۔ برہان جو فکر میں آ گیا تھا کہ کہیں فیصل شاہ گھر کے اندر نہ گیا ہو کچھ پرسکون ہوا۔ برہان نے سخت منع کیا ہوا تھا اپنے گارڈ کو کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے فارم ہاؤس کے اندر نہ جائے، کیونکہ برہان کے سب خاص پیپرز وہیں یہاں اس کے آفس میں پڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے تم جو برہان نے جلدی سے کہتے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ وہ بہت پریشان تھا حالت کو لے کر، وہ چاہ کر بھی اس کی کہی باتیں بھول نہیں پا رہا تھا۔ دماغ اس کے پوچھے گئے سوال میں الجھا ہوا تھا۔ فیصل جی یہاں کیوں آیا تھا؟ ان کو مجھ سے کیا کام؟ اور وہ آیت کو مل کر نہیں گئے۔ دماغ نے جیسے ہی دوسری طرف سوچا تو مزید الجھا، لیکن اپنی سب سوچوں کو آیت کی طرف محوظ کرتے روم میں داخل ہوا اور جلدی سے بیڈ پر بیٹھے آیت کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی میں رکھی پٹی کو اٹھاتے رکھ گیا۔ ڈاکٹر نے پٹیاں کرنے کا مشورہ دیا اور ساتھ کہا کہ اچھے سے خیال رکھے۔ برہان آیت کو سوتے دیکھ پھر سے اس کی بولی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ پٹیاں بھی کر رہا تھا۔ ماضی شاہ ابھی وہ سب گاؤں کو گھوم کر حویلی واپس آئے تھے جب آیت نے برہان کو دیکھتے پہلی بار شاہ کہا۔ برہان جو روم میں بیڈ کے پاس کر اپنا بیگ چیک کر رہا تھا اچانک سے شاہ سن وہ پیچھے پلٹا، لیکن جیسے عمران برہان شاہ نے دیکھا آیت روم کے ڈور کے پاس کر ہلکے سے بولتی خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی آیت ٹیبل کی دوسری سائڈ سے ہوتے روم سے باہر جانے کا سوچ کر بھاگی، برہان ایک دم سے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنے حصار میں قید کر گیا، جبکہ اسی پر اس کو ویسے ہی پکڑے گھما گیا آیت کے اور برہان کی ہنسنے کی آواز روم کے چاروں طرف پھیل گئی۔ بس شاہ جیسے ہی آیت کو لگا اس کو چکر آنے لگے وہ تیزی سے بولی۔ برہان نے اگلے ہی پل اس کو نیچے اتارا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ تیز سے سانس بڑھ رہے تھے جبکہ ساتھ میں مسکرا رہے تھے۔ تم نے مجھے شاہ کہا؟ برہان کی سوئی ابھی بھی شاہ اٹکی ہوتی۔ ہاں بولو، کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ہاں بولا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ آیت برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنی کالی سی آنکھیں سکڑ گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تم نے مجھے یہ کیوں کہا؟ برہان کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آیت سے کیا سننا چاہتا تھا، کیونکہ آپ مجھے اب برے نہیں لگ رہے، آپ اچھے ہو، ہم نے یہاں میر پور میں کتنا انجوائے کیا، یہ ہمیشہ مجھے پل یاد رہیں گے۔ آیت دھیرے سے کہتے حال سے باہر کی طرف بڑھی تو برہان تیزی سے اس کے پیچھے ہوتے اس کا نرم سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ وہ ویسے ہی پیچھے مڑتے اس کو گھورنے لگی۔ تو بتاؤ مجھ سے دوستی کرو گی؟ پھر ہم ہمیشہ ایسے ہی ساتھ میں مستی کریں گے۔ برہان نے جلدی سے دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، مگر آپ نے تو واپس چلے جانا، پھر دوستی کا کیا فائدہ؟ آیت ایک بار پھر سوچ کر بڑی تو برہان کو ہنسی آ گیا۔ اچھا تو یہ بات اگر میں ایسے کروں کہ واپس لندن نہیں جاؤں تو پھر کیا تم مجھ سے دوستی کر لو گی؟ ہاں پھر سوچ سکتی ہوں، آیت نے برہان سے فٹ سے کہا۔ ابھی بھی سوچو کہ برہان کو جیسے صدمہ لگا تھا۔ آیت اس کو ایسے منہ بناتا دیکھ کہکا لگاتے خوب مسکرائی۔ ارے برہان بھائی میں تو ایسے ہی مذاق کرتی، میں آپ سے دوستی کروں گی لیکن میری کچھ شرط ہوگی۔ آیت اپنی ہنسی کو روکتے برہان کو مسکرانے پر مجبور کر کے جلدی سے بولو۔ برہان نے ایک بھی منٹ ضائع کیے بنا جلدی سے کہا آیت سوچنے لگی۔ برہان اس 14 سال کی آیت کو دیکھ حیران ہی ہو رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ پاکستان آئے تھے برہان کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آیت اور برہان میں ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ برہان کو یہ پل سب سے زیادہ خوبصورت لگے تھے۔
پہلی شرط، آپ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ میں جب بھی کھیلنا چاہوں گی آپ کو میرے ساتھ کھیلنا ہوگا، مہین سے زیادہ آپ میرا کرو گے، اور اگر ہمارا جھگڑا ہو بھی جائے تو کبھی دوستی ختم نہیں کرو گے۔ آیت نے آخری بات بولتے برہان کا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لیا۔ وہ بہت امید سے بولی تھی۔ برہان نے ہلکے سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اوکے، برہان نے جیسے ہی یہ کہا آیت کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ چلیے پھر مجھے پکڑ کر دکھائیے، آیت بھاگتے برہان کو اونچی آواز میں کہتے گئی تو وہ بھی تیزی سے آیت کے پیچھے بھاگا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ویسے برہان شاہ، مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی۔ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں 8 سال پہلے کی ہر بات بھول جاؤں۔ تم میرے سامنے وہ سب کچھ واپس لیا تو کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے مجھے اتنے دکھ دیے؟ تم چاہ کر بھی میری نفرت کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا تم نے؟ یہ الفاظ برہان کو کسی پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ابھی بھی تو پوری طرح ہل جاؤ تھا کہ اس کالی رات میں 3 ڈبیاں سگریٹ کی پھونک چکا تھا، مگر دل ابھی بھی نہیں بڑھا تھا 8 سال پہلے۔ برہان جیسے ہی سوچنے لگتا دماغ جیسے معاف ہو جاتا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ روم کی بالکونی کے ٹیرس پر کھڑے چاند کو غور سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت برہان کا دل تو کر رہا تھا کہ آیت کو اٹھا کر پوچھے کیا کیا تھا 8 سال پہلے اس نے، جس کی سزا وہ اس کو نفرت کے ذریعے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے روم سے باہر آیا ہوا تھا، اب کی ایک سرد سانس خارج کرتے مقابل سگریٹ کو پاؤں نیچے مسل کا روم کی طرف گیا۔ اپنی دنیا کو بیڈ پر بے خبر سوتے دیکھ برہان نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑے پاس ہی براجمان ہوا۔